نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک گاڑی کی نسبت کر کے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ علماء کے خلاف تبصرے کرنا، ان کے خلاف زبانیں کھولنا، ان پر باتیں کرنا یہ کوئی آج نئی بات نہیں، ہمیشہ سے ہی علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جہاں علماء پر تنقید کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر علماء کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہی لوگ جو آج مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پھر یہ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق کیا کہیں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو ایک اس وقت کا زمیندار چودھری روزانہ نیا سوٹ پہنایا کرتا تھا۔ ایک سوٹ جب امام مالک رحمہ اللہ نے پہنا، زندگی میں دوبارہ وہ سوٹ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہنایا گیا۔ تو جہاں علماء کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہاں نفرت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہمارے چوک اعظم میں مرکزی مسجد ہے جامع مسجد توحیدیہ، وہاں کے جو ہمارے خطیب ہیں جامعۃ الحسنین کے فارغ التحصیل ہیں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے ادارے کے برادر مکرم مولانا عبدالرؤف صاحب، انہیں تقریباً 6-7 ماہ پہلے ایک تبلیغی ساتھی نے پراڈو کی چابی دی، تو کئیوں انہیں تعریف کی اور کئیوں کی زبانیں کھلیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو مولانا عبدالرؤف صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے شاگرد ہیں جن کو چابی ملی پراڈو کی، تو مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام اور مرتبہ تو کہاں ہے؟ جہاں محبت کرنے والے ہیں وہاں علماء کے ساتھ نفرت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اور پتہ ہے نفرت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہمارے چوک اعظم میں ہی ایک مولانا مسجد کے امام ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ وہ جس مسجد میں امام تھے انہیں وہاں تنخواہ ملتی تھی صرف 8,000 روپے، تو 8,000 سے آپ سب تمام دوست سامعین و ناظرین سمجھدار ہیں کہ 8,000 سے کیا بنتا ہے۔ ان کا نظام نہیں چلتا تھا تو انہوں نے اسی مسجد کے ساتھ ہی ایک دکان تھی محلے میں، سموسے پکوڑے لگائے۔ وہ نماز کے وقت نماز پڑھاتے، باقی وقت وہ اپنی دکان پر آ کر سموسے پکوڑے بیچتے۔ وہاں کی جو مسجد کی انتظامیہ تھی، مسجد والے، محلے والے جو نمازی تھے، نمازی مسجد کے، انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ یہ تو ہماری بڑی بےعزتی ہے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمیں لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ امام آپ کا ہے اور اس نے سموسے پکوڑے لگائے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس امام مسجد کی چھٹی کرا دی کہ تو نے سموسے اور پکوڑے کی دکان کیوں لگائی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، اس وجہ سے اس کی چھٹی تو کرائی مگر اس کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی۔ چھٹی کرا دی گئی، تنخواہ نہیں بڑھائی گئی۔ اگلا جو امام لے کے آئے اسے بھی وہی 8,000 دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ فالج، ان کے بائیں طرف فالج تھا، وہ میرے پاس آئے کہ مولانا میری کوئی جگہ بنا دیں۔ اب میں حیران پریشان بھی، یار یہ مفلوج آدمی ہے، فالج ہے، اب مفلوج مولوی کو کون رکھے گا بھی؟ میں نے کہا پہلے آپ کہاں رہے؟ اس نے کہا مولانا فلاں چک میں، فلاں دیہات میں، بستی میں نے 17 سال امامت کی، 17 سال۔ میں نے کہا پھر وہاں سے چھٹی کیوں کرائی انہوں نے؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے چھٹی کرائی ہے کہ انہوں نے کہا تجھے ہو گیا فالج، اب تو اس قابل نہیں رہا کہ مسجد میں رہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، 17 سال جس نے تمہیں نمازیں پڑھائی، 17 سال تمہارے مردوں کو نہلایا، 17 سال تمہیں کلمہ شریف، نماز، دعا، قنوت، ذکر و اذکار، قرآن کریم تمہارے بچوں کو پڑھایا، اور 17 سال بعد جب اس پہ مشکل آئی، پریشانی آئی اور چھٹی کرا دی۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ مولوی کے پاس گاڑی آئی نہیں، لوگوں کی زبانیں کھلی نہیں۔ جو علماء پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں انہوں نے کبھی کسی مولوی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہوگا۔ جو دیتے ہیں آج بھی خدمت کرتے ہیں، آج بھی علماء سے پیار کرتے ہیں اور پیار کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کسی چک کا مولوی نہیں ہے، کوئی تمہاری بستی کا مولوی نہیں ہے جس پر تم انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ تمہارے جیسے لاکھوں کو جیب میں لے کے پھرتا ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔
8,000 10,000 روپے والا مولوی نہیں ہے جس پر تم انگلیاں اٹھا رہے ہو. اللہ نے اسے عزت سے نوازا ہے. اللہ ان کی عزت میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ نے جو انہیں مقام عطا کیا ہے بڑی مشکل سے ہی کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ بھوکے ننگے ہیں، وہ زمیندار کے بیٹے ہیں، خاندانی زمیندار ہیں، خاندانی زمیندار ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. منافقین ہمیشہ جلتے رہیں گے، علماء کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا اور ہمیشہ ہی چمکتے دمکتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر میں، رزق میں، مال میں برکت نصیب فرمائے. اور جو مخالفین ہیں جو ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ کبھی بھی کسی عالم دین کی طرف زبان کھولنے سے پہلے ذرا سوچئے گا کہ کس کے خلاف آپ زبان کھول رہے ہیں. آپ اس کے خلاف زبان کھول رہے ہیں جس کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء میں آمنہ کے لال کے وارث ہیں. دنیا والوں، میرے نبی نے اپنا دنیا میں وارث کسی مالدار، وزیر، تاجر، گورنر، مشیر، MNA، MP کو نہیں بنایا. اس دنیا میں اپنا وارث انہی علماء کو بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں. میرے نبی کی سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، میرے نبی نے بد دعا نہیں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال کو تڑپایا گیا، میرے نبی نے بد دعا نہیں دی. وادی طائف میں حضور کو دنیا والوں مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا، لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کے دنیا والوں بے ہوش کر دیا گیا، لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دی. حضور کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، میرے نبی نے بد دعا نہیں دی. حضور کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید رکھا گیا، لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دی. لیکن باری آئی جب علماء کی، قرآن کے قاریوں کی، میرے آقا کے چچا کو شہید کر دیا گیا، کلیجہ تک چبا لیا گیا، حضور نے بد دعا نہیں دی. حضور کی بیٹی زینب کا قاتل سامنے حبار بن اسود آیا، حضور نے اسے بد دعا نہیں دی. دنیا والوں، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دی. لیکن باری آئی جب ان علماء کی، قراء کی، دنیا والوں منافق میرے آقا کے سامنے آئے ہیں، کہنے لگے آمنہ کے لال ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کچھ عالم دے دیں، حافظ دے دیں، قاری دے دیں جو آ کر ہمیں نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں. حضور نے اپنے صحابہ میں سے 70 قاری کھڑے کیے اور 70 قاری میرے نبی نے ان منافقوں کے ساتھ بھیج دیے، مگر ان ظالموں نے بیر معونہ کے اس کنویں پہ آ کے ان بے دردی سے ان قراء کو شہید کر دیا. دنیا والوں، جب قراء کو شہید کیا گیا، یہ بات جب آمنہ کے لال تک پہنچی، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو. کتنا پیار ہے میرے آقا کو ان علماء کے ساتھ، کتنا پیار ہے میرے آقا کو ان قراء کے ساتھ. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، میرے آقا نے قنوت نازلہ فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا شروع کر دی جنہوں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قاریوں کو شہید کیا، بے دردی سے ستایا. فجر کی نماز بد دعا جاری، ظہر کی نماز بد دعا جاری، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. اگلا دن آیا بد دعا جاری، تیسرا دن آیا بد دعا جاری، چوتھا دن، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 اور پورے 25 دن ہو گئے. میرے نبی بد دعا کر رہے ہیں. کن کے لیے؟ جنہوں نے قرآن کے قاریوں کو ستایا، جنہوں نے قرآن کے قاریوں کو شہید کیا، ان قرآن کے قاریوں کو بے دردی سے شہید کیا، ان کے خلاف میرے آقا نے پورا 1 مہینہ بد دعا کی ہے. اس لیے وہ بد دعا آج بھی رکی نہیں ہے. جو آج بھی علماء کو، قراء کو ستاتے ہیں، وہ آج بھی نبی کی بد دعا کے مستحق ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی عالم دین کے خلاف، کسی قاری کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے سوچئے گا کہیں آپ اس بد دعا کے مستحق نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب جتنے علماء ہیں، اکابرین ہیں، ان کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.